حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، جب آپ کو منصب خلافت ملا، تو یہ اصول اور یہ طریقہ کار رہا ہے، اب تک یہی سلسلہ ہے۔ اب بھی جب وزیر اعظم الیکٹ ہوتا ہے، بنتا ہے، تو وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں، اپنے عزائم، اپنے مقاصد، اپنے منشور کو دہراتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کچھ کروں گا۔ یہ آج سے نہیں، یہ اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے خطبہ خلافت دیا۔ خلیفہ بننے کے بعد خطبہ خلافت دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خطبہ خلافت کیا تھا؟ میرے پاس اس وقت سیرت ابن ہشام موجود ہے، اور سیرت ابن ہشام آج سے تقریباً 1300 سال پرانی کتاب ہے۔ آپ حضرات زیارت کر لیں، اور آج تک اگر کوئی شخص کسی بھی سیرت کی کتاب لکھے گا تو اسے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ سب سے پہلی کتاب ہے حضور کی سیرت پر، اور اس کتاب کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ خلافت موجود ہے، جو آپ نے خلیفہ بننے کے بعد امت مسلمہ کو جاری کیا، آپ نے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے، فحمد اللہ، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ، اور اللہ کی جس طرح تعریف کرنی چاہیے، جس تعریف کا وہ اہل ہے، اس کے مطابق آپ نے تعریف بیان کی، ثنا بیان کی اللہ کی۔ پھر فرمایا اما بعد یا ایھا الناس، اے لوگوں، فإنی قد ولیت علیکم، مجھے تم پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ صدیق اکبر یہ بیان فرما رہے تھے، میں خود نہیں چاہتا تھا اتنے بڑے منصب پر آ کر بیٹھ جاؤں، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رائے تھی اور حکم تھا مجھے کہ میں یہ خلافت کا جو منصب ہے اسے سنبھالوں۔ مجھے بنا دیا گیا ہے کیونکہ حق بھی صدیق اکبر کا تھا۔ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، لیکن بات یہ ہے کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ عاجزی اور انکسار، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اور عاجزی انکساری دیکھیے، فرما رہے ہیں میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ آج کل کے حکمرانوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ صدیق اکبر نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا، میرا ہاتھ بٹانا، میری اعانت کرنا، اعینونی، میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِی، اور اگر میں کسی برے کام میں پڑ جاؤں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ ہے کسی میں ہمت جو اتنی بڑی بات کہے؟ جو کوئی اسمبلی کا ممبر ہو، نیشنل اسمبلی کا، پروونشل اسمبلی کا، پھر وہ یہ بات کہے کہ اگر میں صحیح چلوں تو ٹھیک ہے، چلنا میرے ساتھ، اور اگر کسی غلط راستے پہ نکلوں تو مجھے پکڑ کے تم لوگ سیدھا کر دینا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی ایک امانت ہے اور جھوٹ ایک خیانت ہے۔ فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریح علیہ حقہ انشاء اللہ، فرمایا جو تم میں سب سے ضعیف ہے، جو تم میں سب سے کمزور ہے، وہ جب میرے پاس آئے گا تو میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور وہی ہوگا، حتیٰ کہ اس ضعیف کو اس کا حق دلا دوں۔ جب تک اس ضعیف کو اس کا حق نہیں ملے گا، تمہارے نزدیک بھلے وہ کمزور ہو لیکن میرے نزدیک سب سے طاقتور وہ ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن وہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے کہ صدیق اکبر کے نظام خلافت میں، آپ کے دور خلافت میں کمزور تھا، مجھے میرا حق نہیں ملا، تو جو تمہارے نزدیک ضعیف ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں۔ پھر فرمایا والقوی فیکم ضعیف عندی، اور جو تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے، حتی آخذ الحق منہ انشاءاللہ، حتیٰ کہ میں اس سے حق لے کر جس کا حق ہے اسے دے دوں۔ یہاں نظام الٹا ہے، یہاں نظام الٹا ہے، جو کمزور ہے وہ اور کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی کہیں نہیں سنی جاتی، اور جو طاقتور ہے وہ طاقتور تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالذل، آپ نے فرمایا جب تک یہ قوم جہاد نہیں چھوڑے گی عزت دار رہے گی،
اور جس دن جہاد چھوڑ دیا اسی دن ذلیل ہو جائے گی۔ جس دن جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیا اس دن یہ قوم ذلیل ہو جائے گی۔ اور آج آپ حالت دیکھ رہے ہیں، تقریباً 22,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں فلسطین کے اندر۔ کوئی نام لینے کو تیار، فیسٹیولز ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، نام لینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ جو برما میں، فلسطین میں، تیونس میں مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے وہ ملت کا کفن ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یہ جو ہم نے الگ الگ ممالک کے طریقے سے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا ہے، اس نے امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب مسلمان کو برداشت نہیں کر رہا۔ فرمایا تھا کہ جب تک جہاد چلتا رہے گا عزت رہے گی، جس دن جہاد ختم ہوگا ذلت کی دلدلوں میں چلے جائیں گے۔ یہ خطبہ خلافت سیدنا صدیق اکبر کا جو نہ کبھی پڑھا جاتا ہے نہ کبھی سنایا جاتا ہے، اسے شامل نصاب ہونا چاہیے، اسے MNA اور MPS کے نصاب میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ خطبہ جب وہ اسمبلیوں کی سیٹس پر بیٹھیں تو انہیں پڑھ کے سنانا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں، یہ سب سے پہلا اسلام کا خطبہ ہے جو خلیفہ بننے کے بعد، امیر المؤمنین بننے کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے امت کو پڑھ کے سنایا تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ۔ فرمایا جو بلاؤں میں قوم داخل ہوگی اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس میں فحاشی اور عریانی پھیل جائے گی۔ ہم پر جو بلائیں آ رہی ہیں، کبھی سیلاب، کبھی طوفان، کبھی کچھ، کبھی کسی چیز کی کمی، کبھی کسی چیز کی کمی، زلزلے، دھماکے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، کیسی بیماریاں آ چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤں میں وہی مبتلا ہوگی قوم جس میں فحاشی اور عریانی پھیل جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر کے الفاظ ہیں، فرمایا وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ۔ بلائیں آ جائیں گی ان پر، اللہ انہیں بلاؤں میں مبتلا فرما دے گا۔ فرمایا اطیعونی ما اطعت اللہ۔ کتنے بڑے الفاظ نے فرمایا جب تک میں اللہ کی پیروی کروں تم میری پیروی کرتے رہنا۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ۔ اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دوں تو تم میری پیروی کرنا چھوڑ دینا۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانوں تم میرا حکم مانتے رہنا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پھر جاؤں تو تم میری پیروی کرنا چھوڑ دینا۔ پھر آپ نے فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔ آج تو اگر ہم ممبر پہ بیٹھ کے کوئی سیاسی بات کر لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے سیاسی گفتگو کر لی۔ مولوی صاحب آپ کا کیا تعلق سیاست سے؟ آپ کا کیا تعلق ان چیزوں سے؟ آپ تو بس نماز پڑھائیں اور مسجد سے چلے جائیں، آپ کا پولیٹکس سے کیا تعلق؟ سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ پورا خطبہ دیا تو آخر میں فرمایا کھڑے ہو اور صفیں بنا لو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر ممبر رسول پر کھڑے ہو کے پورا کا پورا سیاسی خطبہ صدیق اکبر دے رہے تھے۔